بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ صدر پاکستان مسٹر عارف علوی صاحب کو منہ توڑ جواب دیا ہے چیف الیکشن کمشنر نے، اور اس جواب میں چیف الیکشن کمشنر کس حد تک حق بجانب ہے، اور صدر صاحب کا جو بلانا تھا ان کو کہ آجا لنگ دے میری گل سن جا، وہ کس حد تک حق بجانب تھے، اس پر میں بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ امریکہ بہادر، جس کے بارے میں میں آپ کو میرا خیال 1-1.5 ہفتے سے اس خاک سار نے سب سے پہلے آپ کے سامنے چیزیں بریک کی تھی کہ جو عمران خان کی پہلی بیگم ہے، بیگم نمبر 1، بیوی نمبر 1 جمائمہ عمران خان نیازی یا جمائمہ گولڈ سمتھ، جو بھی آپ ان کو نام دے کر پکارنا چاہیں، ویسے وہ پہلے جمائمہ خان لکھتی تھیں۔ اس کے بعد جب لوگوں نے اعتراض کیا، خاص طور پر پٹواریوں نے، یعنی مسلم لیگ نون نے، وہ لندن میں ان کے گھر کے باہر جا کے احتجاج کرنا شروع کیا، تو جمائمہ نے بڑی چیخاں ماری، انہوں نے کہا میرا کی تعلق، میرے گھر دے باہر آ کھلو گئے۔ تو پھر وہاں پر جواب دیا لوگوں نے کہ حضور تسی ادھر جمائمہ خان لکھا ہے، آپ ان کے بچوں کو لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، تو آپ کا تو تعلق ہے، ان کا بچے میرے بھی نے۔ پھر انہوں نے جمائمہ خان ہٹا لیا تھا اور جمائمہ گولڈ سمتھ کر لیا تھا۔ اب وہ جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں کہ میرے بچیاں دا پیو جڑا وہ اندر ہے تے ان کو شیو کرن دے بھی مطلب بلیڈ دیتا جا رہا، تو کئی مسائل جو ہیں وہ ان کے لیے پیدا ہو رہے ہیں جمائمہ کے لیے، لہٰذا انہوں نے اپنے کزن کو ایکٹیو کیا جو کہ داماد ہے ٹرمپ کا، ٹرمپ کے داماد نے اگو ایکٹیو کیا ہے جو ہیں اپنا ٹرمپ کی پارٹی کے لوگ، اور پھر ساتھ انہوں نے اپنے تعلقات رائل فیملی کے ساتھ استعمال کیے۔ وہ ساری میں آپ کو پورا ایک بتا چکا ہوں، کس طریقے سے یہاں پر برطانوی سفیر ایکٹیو ہے، کس طریقے سے جو آسٹریلین ہائی کمشنر ہے وہ پوائنٹ کس طریقے نال ایکٹیو ہوا ہے، اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ وہ کر رہے ہیں۔ تو اب ہوا یہ فائنلی کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس نے سلطان سکندر راجہ صاحب کے ساتھ ملاقات کی ہے، ٹھیک ہے، امریکی سفیر نے، اور ان کا نام ہے ڈونلڈ بلوم۔ ڈونلڈ بلوم صاحب جو ہیں ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد انہوں نے کہا جی کہ جو ہیں اپنا مستقبل کے رہنماؤں کا انتخاب کرنا پاکستانی عوام کا کام ہے، اور پاکستان کے آئین کے مطابق آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے امریکہ کی حمایت کا یقین دہانی کرائی ہے۔ یعنی امریکہ بہادر جو ہے نا، ان کے ٹھڈ میں یہ وٹ پھر رہا ہے، ان کے ٹھڈ میں یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ اسی طرح الیکشن ہو۔ یہ ایکچولی اس بات کا نتیجہ میں نے نکالا ہے کہ ان کو اب یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ کسی الیکشن ڈیلے تو نہیں ہو جائیں گے۔ دیکھیں پاکستان کے اندر الیکشن ڈیلے کرنے کا معاملہ جو ہے نا وہ اب ہو نہیں سکتا، میں سچی بات ہے اس طرح سے سمجھتا ہوں، کیونکہ 90 دن والی کہانی تے مجھے نہیں لگتا کہ ہوگی، لیکن فیبرری مڈ تک یہ الیکشن لازم ہو جائیں گے، کیونکہ ایک معاملہ آلریڈی کیا کہتے ہیں وہ کابینہ اور پھر کونسل آف کامن انٹرسٹ مردم شماری کو لیگل قرار دے کے نوٹیفیکیشن کر کے تر پئی ہے۔ اب آئین کا تقاضا ہے کہ حلقہ بندیاں ہوں گی، اور پھر جناب اس کے حوالے سے ووٹر ڈیسائیڈ ہوں گے، اس کے حوالے نہ بہت کچھ ڈیسائیڈ ہوگا، چیزیں آگے کی طرف موو کریں گی، اور 90 دن والا سین جو ہے وہ پھر 170-80 دن کے اندر چلا جائے گا، یعنی ڈبل کام چلا جائے گا، لیکن یہ فیبرری سے آگے نہیں جائے گا کام، ٹھیک ہے، اس کے اندر الیکشن ہو جائے گا، میرا یہ اپنا خیال ہے۔ وجوہات اس کی بہت ساری ہیں، لیکن ایک میں آپ کو ویسے چھوٹی سی وجہ جو ہے وہ اس کی طرف آپ کی توجہ دلا دیتا ہوں کہ جی ایس پی پلس کا جو سٹیٹس ہے نا ہمارا سر، وہ ایک ایسا سین ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جتنی بھی آپ اس وقت ڈالر دی آن جاڑی دیکھ رہے ہو نا، 26-27 ارب ڈالر جو پاکستان کے اندر آتا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ سر جی ایس پی پلس کی وجہ سے، اور جی ایس پی پلس کی جتنی شکیں ہیں اگر آپ ان کو پڑھ لیں تو جمہوریت اس میں سر شک نمبر 1 ہے، اور آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق چلنا شک نمبر 1، یعنی اس کے اندر چیزیں بہت ساری ہیں، پھر ہیومن رائٹس ہیں، پھر بچے چائلڈ لیبر نہیں ہوگی، تو اور پتہ نہیں کیڑی کیڑی شیواں انہوں نے چھپائی ہیں، اور جو کہ بالکل ہونی چاہیے۔ تو پاکستان کی مجبوری ہے سر، جی ایس پی پلس ضروری ہے، اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی جو حکمران ہوگا پاکستان سے محبت کرنے والا وہ ایسے تو آگے جائے گا۔ اگر کسی نے آگے جانے کی کوشش کی تو سر وہ نہ صرف اپنے آپ کو عذاب میں ڈالے گا، پاکستان کے لیے برا ہوگا، میرا یہ خیال ہے۔ تو لہٰذا اب یہ جتنی گفتگو یہ ڈونلڈ بلوم صاحب کریں، یہ ایکچولی صرف پریشر پٹ آن کرنے کی کوشش ہے کہ جناب تسی 90 دنوں چ الیکشن کرا دو یا کسی طریقے نال عمران نو ریلیف دے دیو، ٹھیک ہے، یہ ایک
کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے. ابھی انہوں نے سیدھا سیدھا عمران خان کے حوالے سے بات نہیں کی, لیکن بھائی نے نا پر شر پھیلانے شروع کیتے ہیں. اور ابھی تو وہ ملے ہیں ان سے اپنا ہمارے کیا کہتے ہیں وہ چیف الیکشن کمشنر سے. ہو سکتا ہے مستقبل میں وہ کسی اعلیٰ قابل کیا کہتے ہیں دست اندازی شخصیت کے ساتھ بھی ملاقات کر لے. اب آپ بات سمجھ رہے ہیں نا, یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ ملاقات کر لے جن کے پاس اختیار ہے, جن کے پاس طاقت ہے, تو وہ اس طرف بھی جا سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو ابھی یہ بات بتا رہا ہوں, میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی, میں اب پھر گزارش کر رہا ہوں کہ سر انہوں نے جتنی کوششیں کی ہیں اب تک, جتنی بھی کوششیں ہوئی ہیں, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ قانون جو متنازع بنا دیا صدر نے, پچھلے ہفتے بنایا نا متنازع, بلکہ اسی ہفتے بنایا, انہیں کیا کہ جناب وہ جڑا میں نے سائن نہیں کیتے, اللہ میرا گواہ ہے, ٹھیک ہے, وہ آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے اوپر, تو وہ سر وہ قانون انج کر کے بنے ہیں, اگلے دن ہی جناب ہوتے عمل درآمد شروع ہو گیا ہے. اور وہ ایک جج صاحب کو اضافی چارج دے دیا گیا, ادھر شاہ مون لیا گیا, وہ پہلی جناب وہ ریمانڈ بھی دواتا گیا. تو جتنا بھی چیزیں ادھر ادھر کک ہو رہی تھیں, ان کو دیکھتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ نے اس پریشر کو جو کہ ایک یعنی سرکاری سطح پر نہیں غیر سرکاری سطح پر بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی بعض لوگوں کی جانب سے, اس کو سر باقاعدہ طور پر نہ کلین بولڈ کر دیا. انہوں نے کہا جناب جتنا مرضی پریشر پا لو, اسی اپنے کام سے ٹرنا ہے. تو اب پاکستان کا قانون جو ہے وہ فی الحال پرویل کر رہا ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ امریکی دباؤ ہو یا کوئی بھی اور دباؤ وہ کام آ سکے گا. آپ کو اس وقت ایک دفعہ پھر میرے چہرے کے اوپر جو ہے نا وہ لائٹ پلک جھپکتی یا کہنا چاہیے اکھا مارتی دکھائی دیندی ہوئے گی سر, ہے جی. ایج نہیں لگتا جی کوئی جڑا نا تانوں کوئی چیز جڑی ہے وہ بجھنے کے قریب ہے. اور سر یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جب میں ولاگ کرنے بیٹھتا ہوں اتنے پائیں بتی چلی جاتی. اچھا مزے کی بات یہ ہے, یہ اب آپ تھوڑا سا انجوائے کر لیں اس بات کو, کہ مزے کی بات یہ ہے کہ جو شیڈول ہوتا ہے نا, مثلا کسی ایک وابڈا نے شیڈول دیا ہوا ہے, لیسکو نے شیڈول دیا ہوا ہے, اس سے ہٹ کر بھی اگر میں بیٹھ گیا ہوں نا ادو بھی بتی چلی جاتی ہے. پتہ نہیں کتنے نصیب جندھیر لے ہے, اے میری سمجھ نہیں آتا. لیکن اسی بھاجی اللہ کا شکر ہے کہ ہر صورتحال کو انجوائے کرتے ہیں, اس کو فیس کرتے ہیں, اور اللہ پہ توکل کر کے چیزاں جڑی نا ٹور چھڑ دی ہیں. ضروری تھی نا بندے دے واسطے ہر شاید نہیں نہ ہوتی سر, ٹھیک ہے, جتنی کہ ہو سکتی اتنی کر لیتے ہیں, باقی اللہ نے ڈوری چھوڑ دی تھی, وہ آپ ہی سیدھیاں پا دیتا ہے. تو بہرحال میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ یہ جو امریکی سفیر ہے نا سر, وہ اب آج آفیشلی پہلی بار ایکٹیو ہو گئے. اس سے پہلے وہ ان آفیشلی انتخابات کے حوالے سے ایکٹیو تھے. اب مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ جو آفیشلی ایکٹیو ہوئے ہیں, میں نے آپ کو وہ آگاہی دے دی ہے, مگر پلیز اسٹے کول. مجھے نہیں لگتا کہ ان کا آفیشلی ایکٹیو ہونا ان آفیشلی ایکٹیو ہونا جی میں مرضی کر کے ویلن پٹھے ہونی یا سدھے ہو جان, عمران خان کو ریلیف ملتا مجھے دکھائی نہیں دے رہا کسی بھی جگہ کے اوپر. مگر پھر اگین پاکستان ہے سر, یہ عمران خان تھا آج سے 2 سال پہلے کوئی دیوال نہیں سی تک سکتا, ٹھیک ہے, بلکہ 9 مئی سے پہلے کوئی نہیں سی تک سکتا. 2 سال تو بڑی دور کی گل ہوگی, جب یہ پرائم منسٹر نہیں رہا تھا تب بھی کوئی نہیں اینوں دیکھ پاتا سی, جو مرضی بڑکا ماری جا رہے سی, ٹھیک ہے. 9 مئی کے بعد تھوڑا جہا پہلوان کیڈے آیا, اور اب تو ہے مطلب کڑکی چ پھنس گیا نا باقاعدہ, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ پاکستان ہے سر, یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے. پاکستان کے اندر کوئی چیز سرٹن نہیں ہوتی, یعنی یہاں پر بجلی کا آنا جانا تو انسرٹن ہے ہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر لکھی ہوئی چیزیں بھی سرٹن نہیں ہوتی سر. یہ بڑی ایک انفارچونیٹ بات ہے. اچھا میں آپ سے گزارش کروں, جو میں نے شروع میں آپ سے کہا نا کہ صدر مملکت جو ہیں وہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو کیا کہ لنگ دا ذرا چاہ پیا ہے جی. وہ مجھے اس بات سے یاد آیا, وہ ایک ٹی وی چینل آیا نیا نا, وہ ٹی وی چینل کے جو آنر ہے نا وہ بہت امیر آدمی, لیکن مسئلہ تمیز تہذیب کوئی نہیں, ٹھیک ہے, یعنی انگوٹھا چھاپ کریکٹر, لیکن رب نے پیسے بڑے دیتے یا 2 نمبری سے کما لیے, جس طرح بھی کمائے, پر بھائن دیاں شوگر ملاں بھی نے, تے بھائن دے جیڑی شاید بھی خریدن جاؤ گے نا مارکیٹ وہ پہلوان دی ملکیت ہوئے گی. مطلب میرا خیال ہے مور دین 50% چیزیں آپ گھریلو استعمال کی ان کی فیکٹریز کی بنی ہوئی استعمال کرتے ہیں.
میں نام نہیں لینا چاہتا ان کا, میری ان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے, اس لیے میں ادروائز صرف ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں. وہاں پر بابر ڈوگر صاحب ہمارے ایک دوست ہیں, وہ بیورو چیف ہوا کرتے تھے. تو بابر ڈوگر صاحب نے نا جاب چھوڑ دی اور وہ کسی او ٹی وی چینل میں چلے گئے. میں نے کہا, میں کہا یار تو چنگا بھلا یعنی اتنے بیٹھا ہاں سا, مطلب تیری سیلری بھی ٹھیک سی, بیورو چیف بھی سا, اے تو نوکری چھڑ تھی. میں کہا یار بٹ صاحب دیکھو چیف سیکرٹری ہوتا ہے. میں کہا ہاں. اب مجھے جو مالک کا بلا کے ٹھیک ہے کہ جناب تسی چیف سیکرٹری کو لنگ دے میرے کو چاہ پیندا جاوے, تے بٹ صاحب وہ چیف سیکرٹری ہے پنجاب دا. یار کو خدا دا خوف کرو, مطلب انہوں تسی کی سمجھیا ہے؟ کہنا میں انہوں سمجھان دی کیتی کہ حضور وہ چیف سیکرٹری ہے. کہتا ہے کی ہوندا چیف سیکرٹری؟ پھر کہتے آئی جی پنجاب نے وہ میرے کو چاہ پیندا جاوے. تو مطلب اس طرح کی باتیں وہ کہتے ہیں کس طرح پاسبل سن. تو لہٰذا میں تو سر انہوں نے معافی مانگ لی ہو, تو میں کہا جی خدا حافظ. اس طرح وہاں پر ہمارے دوست ہیں جواد ملک صاحب, وہ بھی گئے تھے اور انہوں نے بھی اسی قسم کی گفتگو سے تنگ آ کر تو جاب چھوڑ دی تھی. انج دے کو سین جڑا نا عارف الوی دا لگ رہا ہے. انہوں نے جناب ایک خط لکھ دیا چیف الیکشن کمشنر کو کہ لنگ دا ذرا چاہ پیندا جا. اچھا, اب میں نے کل گزارش کی تھی کہ عارف الوی صاحب کے پاس میری جو ناقص رائے ہے, میں ہرگز آئینی ماہر نہیں, آئین دی کتاباں میں کھولی ہیں تہاڈے سامنے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عارف الوی صاحب نے ڈیٹ دینی ہے. آئین کے آرٹیکل 48 کی کلاس 5 میں یہ لکھا ہوا ہے, میں آپ کو انگریزی کا جو ہے وہ سامنے چلا رہا ہوں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب آپ نے کلاس 1 کو کا اس پر اثر نہیں ہوگا, ان بھول جو بھی لکھا ہے. کلاس 1 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کلاس 1 میں لکھا ہوا ہے 48 کی کلاس 1 جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب صدر جو ہے وہ وزیر اعظم اور کابینہ کی ایڈوائس کے مطابق عمل کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن کلاس 5 کہتی ہے کہ جناب اگر اسمبلی توڑے گا, صدر اسمبلی توڑے گا, تو پھر اس کے بعد ڈیٹ صدر دے گا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر پھٹا ہے. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خط لکھا ہے, ان کا جی حضور گل ہے بھائی کہ یہ جو آپ کے پاس اختیار تب آتا ہے اگر آپ آئین کے آرٹیکل 58 کی جو شک 2 ہے اس کے تحت آپ اسمبلی توڑیں. آپ نے اس کے تحت اسمبلی نہیں توڑی, آپ نے پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے اوپر توڑی ہے. لہذا یہ شک یہاں پر انووک نہیں ہوتی ہے, بلکہ یہ جو ہے اپنا الیکشن ایکٹ 2017 کا ترمیمی جو آیا ہے, اپنا ترمیم کی گئی جون کے اندر, وہ یہاں پر لاگو ہوگی اور اس کے تحت الیکشن کی ڈیٹ دینا میرا اختیار ہے. تے بھائی میں بھی منہ نہ مارو, چلو اگلے پاسے نکلو. یہ اب ان کی گفتگو کا سارے کا کرکس ہے. میرا ذاتی جو خیال ہے اور جو میں نے ایک دفعہ پھر چند اپنے آئینی ماہرین جو میرے واقف کار ہیں ان سے میں نے پوچھا اور ان کو میں نے ایک دفعہ پھر یہ معلوم کیا کہ یار ایتے دسو میری انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہے یا یہ جو خط لکھا ہے جوابی الیکشن کمیشن نے یہ ٹھیک ہے. تو انہوں نے آگے سے مجھے یہ کہا کہ بھائی نا یہ جو عارف الوی صاحب ہیں نا اس موقع پر وہ درست ہیں اور گل صحیح کرنی چاہیے. دیکھیں عارف الوی نے غلط کیا تھا پہلے ڈیٹ والے معاملے کے اوپر, سوری جو قانون والا معاملہ تھا اس پر غلط کیا تھا. اسی بھائی نے بالکل ٹھوک بجا کے جیڑی گل سی وہ کی تھی. اب مجھے لگتا ہے کہ عارف الوی صاحب درست کہہ رہے ہیں, تو لہٰذا ان کی بات کو ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے نزدیک, میرے نزدیک آئین مقدم ہے سر. نہ عارف الوی مقدم ہے, نہ نواز شریف مقدم ہے, نہ جناب عمران خان مقدم ہے. میرے نزدیک جو مقدم ہے نا وہ آئین پاکستان ہے سر. تو لہٰذا میں تو اس کی بات کروں گا جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. معاملہ ایک دفعہ پھر عدالت میں جانا, سچی سیدھی صاف بات ہے. اب ایک چونکہ آئین کی تشریح جو ہے ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں کر رہا ہے. الیکشن کمیشن نے ایک تشریح کی ہے, جو صدر پاکستان انہوں نے ایک تشریح کی ہے. اب صدر پاکستان نے وزارت قانون سے اس پر رائے مانگ لی ہے کہ جناب آپ رائے دیں کہ تسی ٹھیک کہہ رہے, اے ٹھیک کہہ رہے یا میں ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں نے دسو دی گل کی بچوں. تو اب وہاں سے رائے آ جائے گی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے ملک کے اندر اس حد تک اثر ہے, ہم دوسروں کا لیتے ہیں کہ امریکی سفیر نو ساڑھے چیف الیکشن کمشنر نے مل لیا تو صدر پاکستان نو نہیں مل رہا. یہ مجھے بات ذرا عجیب سی لگی. مطلب ویسے ہی جا کے چاہ پینے کی عرصی, یار صدر ہے, اختلاف رکھیں, آپ ان کے ساتھ ان کی بات سے اتفاق نہ کریں, اتنے منہ تے بیٹھ کہہ دو کہ سر ایسا نہیں ہے, یہ دیکھیں آئین یہ کیا ہے, جو آپ کا موقف ہم پیش کر دیں.
خط لکھ کے انکار کرنا صدر نو، اس سے کیا ہوا ہے؟ اس سے انسرٹینٹی میں اضافہ ہوا ہے۔ ڈالر سر 320 کراس کر گیا، آفیشیلی ڈالر 300 کا ہو گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار انٹر بینک ڈالر جو ہے سر وہ 300 روپے کا ہو گیا، ٹھیک ہے، اور ان آفیشیلی 320 کراس کیتے ہوا ہے، لبدا پھر نہیں پیا۔ تو چیزوں کو تھوڑا سا کول کرنے کی ضرورت ہے، پاکستان کے بارے میں زیادہ سوچیں یار، اپنا سکور جڑا نا انہوں تسی اپنا بابا اونچا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ میرا یہ ریکویسٹ ہے، میرا یہ ترلا ہے سب کے ساتھ کہ جان دیو یار، مہربانی کرو، کی کرنا ہے اس ملک نے، اور تسی کتنے لے کے جانا؟ ہم تو آج تک سنتے آئے تھے کہ وہاں پر چاند کے اوپر جو ہے نا وہ ایک مائی ہے بیٹھ کے چرخا کت دی، بچپن کی کہانیاں سنی تھی نا، ٹھیک ہے، دادی اماں کہتی ہیں چاند پہ پریاں رہتی ہیں، اس طرح کی ہم باتیں سنتے تھے نا بچپن میں، کہانیاں وہ سر ہوں اتنے رہندی دادی اماں دی پری کے نہیں رہندی، انڈیا نو پتا لگ جانا، کیونکہ انہوں نے اتنے لینڈنگ کر لی ہے، اتنے انہوں نے جھنڈا گاڑ لیا۔ ساڈے اتنے عید چاند تے لڑائی جاری ہے، اور میں نہیں لگتا کہ مکے گی۔ کوئی آرٹیکل 58 کا حوالہ دے رہا ہے، کوئی 48 کا حوالہ دے رہا ہے، کوئی 90 دنوں پھنسے ہے، کوئی 120 دنوں پھنسے ہے۔ پلیز مہربانی کریں، گرو اپ۔ میں ہر ایک سے یہ بات کہہ رہا ہوں، کسی ایک سے نہیں کہہ رہا۔ آپ پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں اس بارے میں، جو بھی سوچتے ہیں لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔